اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی و دوستو، یہ حیات صحابہ شروع کیا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا بھی ایبسنٹ آ جاتا ہے، کیا بتاؤں کہ حیات صحابہ پڑھنے میں کتنا مزہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھوں، ہر چیز کو دل سے، جب دل سے کرے گا نا، پھر آپ کو ہر چیز کا مزہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہ حیات صحابہ پڑھنے میں آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، لیکن عمل کی نیت سے، اخلاص سے۔ یہ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام کے واقعات شروع ہیں۔ یہ دین کے، یہ جو پہلا جل ہے، یہ ہے دین کے پھیلانے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو تکالیف پہنچے اس کے بارے میں ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ قاری کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کی طرف سے رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک آدمی امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے لوگوں کی حالات پوچھے جو اس نے بتائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اس نے کہا، اسے بلا کر اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ پہلا واقعہ تھا جو پہلے آدھا گزر گیا تھا، اس لیے دوسرا حصے میں آدمی کو جو پہلی دفعہ ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے تو سوچے کہ کدھر سے شروع کیا، کیا کہتے ہیں۔ ہاں، کہاں اس کے بلا کر اس کی گردن اڑا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اسے 3 دن قید کیا اور روزانہ اسے 1 روٹی کھلائی، اس سے توبہ کروائی؟ اگر تم ایسا کر لیتے تو شاید وہ توبہ کر لیتا، اللہ کے دین میں واپس آ جاتا۔ اے اللہ، اس موقع پر میں موجود نہیں تھا اور نہ ایسا کرنے کا میں نے حکم دیا تھا۔ اب جب مجھے اس واقعہ کا علم ہوا، میں اس سے راضی بھی نہیں ہوں۔ یعنی ایک آدمی تھا تو دوسرے لوگوں سے ملا تھا تو قتل کر دیا ان لوگوں نے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کس کو؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا، پھر اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا، یہاں تک کہ ایسا اس نے کئی مرتبہ کیا، کیا اس سے اسلام قبول کیا جائے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ جواب لکھا کہ جب تک اللہ پاک لوگوں سے اسلام قبول کرتے رہیں، تم بھی اس سے اسلام قبول کرتے رہو، لہٰذا اب اس پر اسلام پیش کر کے دیکھو، اگر وہ قبول کر لے تو اسے چھوڑ دو، ورنہ اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت ابو عمران جونی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک راہب کے پاس سے گزر ہوا، آپ وہاں کھڑے ہو گئے، لوگوں نے راہب کو پکار کر کہا، اے امیر المومنین ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو اس پر تکالیف اٹھانے اور مجاہدہ کرنے اور ترک دنیا کے آثار نمایاں تھے، یعنی مجاہدوں کی کثرت کی وجہ سے بہت خستحال اور کمزور ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو دیے، تو ان سے کسی نے کہا، آپ مت روئے، یہ تو نصرانی ہے، مت روئے، یہ نصرانی ہے، مسلمان نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے اس پر ترس آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد یاد آ رہا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بہت سے لوگ محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہیں، گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں، گریں گے دہکتی ہوئی، کیوں؟ اس کی پیچھے سے جو زندگی ہے، جو جس کے اوپر آ رہے ہیں نا جڑیں، اس کی جڑیں غلط ہے، کیا ہے؟ اس کی
یعنی کافر لوگ جو دنیا میں بڑی بڑی ریاضت کرتے ہیں اللہ کے ہاں کچھ قبول نہیں ہوتی، اس لیے دنیا کی مشقتیں اٹھانے کے باوجود دوزخ میں جائیں گے۔ مجھے اس بات پر ترس آیا کہ دنیا میں تکا دینے والی محنت کر رہا ہے اور اتنے مجاہدے برداشت کر رہا ہے، لیکن مر کر بھی دوزخ میں جائیں گے۔ یہ واقعہ تھا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو دعوت دینا، اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ زندگی ہے، ہم تو کیا بتائیں بھائی، دین کے لیے محنت ضروری ہے، وقت بھی دے گا، ٹائم دے گا، نفس پر بھی ایک وار پڑے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔